لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا ہمارا ماہانہ درس قرآن اور مجلس ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ قلم کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ربیع الثانی کا مہینہ جاری ہے۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفت، بلندی، مقام، صورت اور سیرت کے حوالے سے جلسے ہوتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی نظریے سے آج کے ہمارے اس درس قرآن کا عنوان ہے اخلاق پیغمبر۔ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس عنوان پر مواد آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اسی سے فائدہ ہوگا۔ اس عنوان پر میں لچھے دار گفتگو کروں، آپ سبحان اللہ کہیں، یہاں سے اٹھ کے جائیں، کوئی بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں نہ ہو، تو میرا خیال ہے اس سے پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ پورا فائدہ میں نے اس لیے کہا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ میرے محبوب کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس لیے پورا فائدہ کب ہوگا کہ جب ہم ذکر بھی سنیں اور کوئی نہ کوئی بات اپنے دامن میں بھی لے کے جائیں، پھر فائدہ پورا ہوگا۔ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں اس مولوی صاحب نے تو صرف حضور کی عظمت بیان کی ہے اور کچھ نہیں کیا۔ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے،
کیوں حضور کی عظمت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی کیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، مختصر سی تمہید باندھوں گا، بہت لمبا اور تفصیل طلب عنوان ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم، قرآن کی تفسیر بندہ بیان کرتا جائے، گھنٹوں گزر جائے، لیکن قرآن کریم کی بات ختم نہیں ہوتی۔ مول لگ گیا، آ جاؤ علماء واسطے جگہ بنا، آ جاؤ تشریف۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ مکے کے مشرک، مکے کے کافر تڑپ گئے۔ کس بات پہ تڑپے؟ ان کا تو نظریہ تھا یہ جو 360 ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہیں، ہر کسی نے اپنی مرضی کا خدا بنا کے، کسی نے جیب میں ڈالا ہوا، کسی نے اپنے گھر میں سجا کے رکھا ہوا۔ ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ خالق بھی یہی ہیں، نعوذ باللہ مالک بھی یہی ہیں، مشکل کشا بھی یہی ہیں، حاجت روا بھی یہی ہیں، بگڑی بنانے والے بھی یہی ہیں، ہم پہ مصیبت آ جائے دور کرنے والے بھی یہی ہیں، ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو لانے والے، بارشیں برسانے والے، کھیتیاں اگانے والے، بیٹے اور بیٹے دینے والے، یہ سبھی یہی ہیں۔ لیکن میرے محبوب نے جب اعلان فرمایا تو کیا فرمایا؟ لا الہ، پہلے تردید کی ہے، پہلے نفی کی۔ یہ 360 یہ تم نے جو گھروں میں رکھے ہیں، یہ تمہاری جیبوں میں ہے، یہ خالق بھی نہیں، یہ مالک بھی نہیں، یہ مشکل کشا بھی نہیں، یہ حاجت روا بھی نہیں، یہ بگڑی بنانے والے بھی نہیں، یہ داتا بھی نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ جب میرے محبوب نے یہ اعلان کیا، اللہ اکبر، وہ تو تڑپ گئے، وہ تو چلا اٹھے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ، میرے محبوب کا راستہ روکتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ میرے محبوب کا دین پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ساتھ ساتھ سننا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ خطابت کا رنگ بھر دوں گا، وگرنہ پھر قرآن کی تفسیر تو ہے نا، انشاءاللہ وہ تو ضرور سناؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میرے اور آپ کے محبوب کا راستہ روکا، یہاں تک کہ سازش کر کے میرے اور آپ کے محبوب کی بیٹیوں کو طلاق تک دلوائی گئی کہ اللہ کے نبی اپنا پیغام سنانا چھوڑ دیں، لیکن میرے محبوب نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اپنے پیغام کو جاری رکھا۔ جب تھک گئے تو تھک کے پھر اہل مکہ خصوصاً ولید بن مغیرہ جو ہے، ایک دن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نعوذ باللہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خالق بھی صرف ایک اللہ، مالک بھی صرف ایک اللہ، مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ، حاجت روا بھی صرف ایک اللہ، یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ مجنوں اور دیوانے ہیں، نعوذ باللہ یہ مجنوں اور دیوانے ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ جملے کہے، میرے محبوب کے دل پہ چوٹ لگی، میرے محبوب کو تکلیف ہوئی۔ میں قربان جاؤں، کیسا تعلق ہے، میں اور آپ پریشان ہوں، کسی کو بھائی تسلی دیتا ہے، کسی کو والد تسلی دیتا ہے، کسی کو استاد پیر دوست تسلی دیتا ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ کملی والا فرشوں پہ پریشان ہو، اللہ عرشوں سے تسلی دیتا ہے، اللہ عرشوں سے تسلی دیتے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو کہا، جبریل جلدی کر، آج اس ظالم نے میرے محبوب کو مجنوں اور دیوانہ کہا، جانا میرے محبوب کو تسلی دے کے آ۔ اللہ تیرے محبوب کو تسلی کن الفاظ میں دینی ہے؟ میں الفاظ اپنی طرف سے تو نہیں بناتا، آپ جو فرمائیں گے، میرا کام تو پہچانا ہے نا۔ اب دیکھیے محبت کا اظہار دیکھیے، اللہ یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ میرے محبوب آپ مجنوں اور دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ نے بات کا آغاز کہاں سے کیا؟
اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں قسمیں اٹھائیں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھاتے جیسے میں اور آپ اٹھاتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے۔ اللہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، آنے والی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، آنے والا عنوان بڑا اہم ہے۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ نمبر 1 نون کی قسم، نمبر 2 قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو کچھ اس قلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کے پھر کیا فرمایا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کملی والے ان کی باتوں پہ نہ جا، یہ فرشوں پہ اگر ولید بن مغیرہ جیسا گندا انسان کہتا ہے آپ مجنون ہیں، میں عرشوں سے اعلان کرتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ کے نبی آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اس نے میرے محبوب کو مجنون کہا، اللہ نے انہی الفاظ میں تردید کی ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کی تھوڑی سی تفسیر ہو جائے۔ نمبر 1 نون حروف مقطعات، اس کی تفسیر صرف اللہ جانتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم صرف اللہ جانتے ہیں۔ والقلم، اس قلم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد تقدیر کا قلم بھی ہو سکتا ہے، خلائق کا قلم بھی ہو سکتا ہے، یعنی مخلوق جو قلم استعمال کرتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تقدیر کا قلم وہ کون سا قلم ہے؟ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس تقدیر کے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو ہونا ہے سب کچھ لکھ دے۔ اس نے ابد تک جو ہونا ہے اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ وما یسطرون، جو بھی اس قلم کے ساتھ لکھا گیا یا لوگ لکھتے ہیں، اللہ نے ان تینوں کی قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی۔ میرے محبوب آپ غور تو کیجئے، جس کے ساتھ اللہ کی نعمت ہو وہ بھلا کبھی مجنون اور دیوانہ ہو سکتا ہے؟ نعمت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نعمت سے مراد حکمت ہے، بصیرت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، اخلاق ہے، کردار ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد نبوت ہے۔ کملی والے آپ صرف نبی نہیں، آپ کے سر پہ تو ختم نبوت کا تاج ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نعمت عطا کی ہو وہ کبھی مجنون ہو سکتا؟ وہ کبھی مجنون نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ اللہ نے بس نہیں کیا، پھر فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ میرے محبوب آپ کو ایسا اجر عطا کیا گیا جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ آپ کا تو اجر ہی ایسا ہے، کیا مطلب؟ یہ جس کام کی وجہ سے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں اصل کام ہے ہی تو وہی کام تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جو نعرہ انہیں پسند نہیں، جو کلمے انہیں پسند نہیں، جو جملے انہیں پسند نہیں، وہی جملے تو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ جملے آپ ان جملوں کو صحابہ کو دیں گے، صحابہ تابعین کو دیں گے، تابعین تبع تابعین کو دیں گے، یوں سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے محبوب وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا اجر کبھی موقوف ہونے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ پھر میرے محبوب کو اللہ نے یوں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ کملی والے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو اخلاق عظیم عطا کر دیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے بھائیو، ہر جگہ بندے کو صوفی بننا چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ لیکن جب نبی کی ناموس پہ حملہ ہو تو پھر صوفی، پھر کوئی اخلاق نہیں ہے۔ پھر نبی کی شریعت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جانا، یہی سب سے بڑا اخلاق ہے۔ دیکھیے نا میرے اللہ نے کیسے، اللہ اکبر، جواب دیا میرے محبوب کو مجنون کہنے والوں کو، اور آخر میں جا کے
پھر اللہ نے اس ولید بن مغیرہ کا جو حشر بیان کیا، جو اس کا آپریشن کیا، میں پیش کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ فکر نہ کیجئے، ان کی باتوں کو محسوس نہ کیجئے، جس آدمی کے پاس ایسے اخلاق ہو، اخلاق عظیم ہو، بھلا وہ مجنوں اور دیوانہ ہو سکتا ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب کے اخلاق کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایک دن اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اماں میرے محبوب کے اخلاق کیا ہے، میرے محبوب کی سیرت کردار کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے۔ اماں قرآن تو پڑھتے ہیں، اب آپ کا ذوق ہوگا تو بات کھلے گی، توجہ رکھنا۔ اماں فرماتی ہے کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اماں قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم نے حضور کے اخلاق پوچھے ہیں، فرمایا الحمد سے لے کے والناس تک یہ قرآن دیکھنے کو قرآن ہے، لیکن الحمد سے لے کے والناس تک یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ سارا قرآن میرے نبی کی عظمت اور شان ہے۔ میں نے کہا آئیے، یہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ چلو بطور حاضری آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کھولا نا، میں نے قرآن کریم میں منظر کیا دیکھا؟ میں نے کہا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی بڑائی ہے، ایک میرے محبوب کی عظمت ہے، ایک اللہ کی شان ہے، ایک میرے نبی کی شان ہے۔ جو اللہ کی شان ہے اسے علماء حمد کہتے ہیں، اور جو میرے نبی کی شان ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دیوبند والے اللہ کی حمد بھی مانتے ہیں، نبی کی نعت بھی مانتے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی نعت بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کریم کھولو گے، الحمدللہ رب العالمین کہو گے، یہ اللہ کی حمد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ ربکم الذی خلقکم کہو گے، یہ حمد ہے۔ حریص علیکم کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ میرے بھائی توجہ رکھنا، باذن ربہم کہو گے، یہ حمد ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ غفور الرحیم کہو گے، یہ حمد ہے۔ رؤوف الرحیم کہو گے، یہ نعت ہے۔ وہو رب العرش العظیم کہو گے، یہ حمد ہے۔ وانک لعلی خلق عظیم کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ رب عظیم کہو گے، یہ حمد ہے۔ رسول کریم کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ اللہ اکبر کہو گے، یہ حمد ہے۔ اللہ کا محبوب کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ قادر مطلق کہو گے، یہ حمد ہے۔ نبیوں کا امام کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کہو گے، یہ حمد ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ نعم المولا کہو گے، یہ حمد ہے۔ والضحیٰ کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ سبحان ربی الاعلی کہو گے، یہ حمد ہے۔ واللیل اذا سجا کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک کہو گے، یہ حمد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کہو گے تو نبی کی نعت ہے، یہ نبی کی نعت ہے۔ میں نے کہا بھائیو یہ عنوان بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا ذوق بنے میں اسے تھوڑا سا کھول دوں تاکہ میرے نبی کی عظمت کا پتہ چلے۔ میں نے کہا قرآن کریم کھولیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہو گے، یہ حمد ہے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہو، یہ اللہ کی حمد ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہو گے، یہ نبی کی نعت ہے۔ قل اللہم مالک الملک کہو گے، یہ حمد ہے۔ محمد الرسول اللہ کہو گے، یہ نبی کی نعت بن جائے گی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہو گے، یہ حمد ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت بن جائے گی۔ عرش کا حکمران کہو گے، یہ حمد ہے۔ عرش کا مہمان کہو گے، یہ نبی
کی نعت ہے. سمیع بصیر کہو گے یہ حمد ہے. سراجم منیر کہو گے یہ نبی کی نعت ہے. مالک یوم الدین کہو گے یہ حمد ہے. قادر مطلق کہو گے یہ نبی کی نعت ہے. ما کان محمد قل هو اللہ احد کہو گے یہ اللہ کی حمد ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو گے یہ نبی کی نعت ہے. لا الہ الا اللہ کہو گے یہ حمد ہے. محمد الرسول اللہ کہو گے یہ نبی کی نعت ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر آپ سبحان اللہ کہے تو میں ایک تشریح اور سنا دیتا ہوں. اللہ نے مخلوق پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اس قلم کو کہا لکھ دے. اس قلم نے جو لکھ دیا قیامت تک وہی ہونا ہے. قیامت تک کیا ہونا ہے؟ اس قلم نے لکھ دیا. میں نے کہا اگر آپ ذوق میں بیٹھے ہیں، ولید بن مغیرہ نے میرے نبی کو نعوذ باللہ مجنوں اور دیوانہ کہا. میں نے کہا چلنا تصورات کی دنیا میں سفر کرتے ہوئے اس قلم کے پاس چلتے ہیں. اے قلم تو نے میرے محبوب کے بارے میں کیا لکھا؟ قلم جھوم جاتی ہے. قلم کہتی ہے میں نے کیا لکھا؟ میں نے تو ساری کائنات کی عظمتیں جمع کر کے مصطفیٰ کے لیے لکھی ہیں. میں نے تو ساری کائنات کی عظمتیں، ساری کائنات کی شانیں، ساری کائنات کی بلندیاں جو ہیں وہ اپنے محبوب کے لیے لکھی ہیں. میں نے کہا قلم بتا تو صحیح نا تو نے میرے محبوب کے لیے کیا لکھا؟ قلم کہتی ہے چل قرآن کھول میں تجھے بتاؤں میں نے آمینہ کے لال کے لیے کیا لکھا. میرے محبوب کے چہرے کی باری آئی میں نے والضحیٰ لکھ دیا. میرے محبوب کی زلفوں کی باری آئی میں نے واللیل اذا سجا لکھ دیا. میرے محبوب کی آنکھوں کی باری آئی میں نے ما زاغ البصر لکھ دیا. میرے محبوب کی زبان کی باری آئی میں نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بھی لکھ دیا. میرے محبوب کے بولنے کی باری آئی میں نے وما ینطق عن الہوا لکھ دیا. میرے محبوب کے ہاتھوں کی باری آئی میں نے ید اللہ فوق ایدیہم لکھ دیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما لکھ دیا. میرے محبوب کے بارے میں تو نے کیا لکھا؟ کہا نبی کی نبوت کی باری آئی میں نے یا ایھا النبی لکھ دیا. میرے محبوب کی نبوت کی باری آئی میں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لکھ دیا. میرے محبوب کی رحمت کی باری آئی میں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکھ دیا. میرے محبوب کی ازواج کی باری آئی میں نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لکھ دیا. میرے محبوب کے یاروں کی باری آئی میں نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم لکھ دیا. میرے محبوب کے یاروں کی باری آئی میں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لکھ دیا. میرے محبوب کی معراج کی باری آئی میں نے سبحان الذی اسری بعبدہ لکھ دیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی لکھ دیا. کہا میں نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا لکھا؟ میرے محبوب کی ہجرت کی باری آئی لا تحزن ان اللہ معنا لکھ دیا. میرے محبوب کی کتاب کی باری آئی میں نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون لکھ دیا. میرے محبوب کی نماز روزے کی باری آئی میں نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لکھ دیا. میرے محبوب کے اخلاق کی باری آئی میں نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم لکھ دیا. اے قلم تو نے میرے محبوب کے بارے میں کیا لکھا؟ کہا سارا قرآن چھوڑ دے ایک آیت پہ غور کر دے. میں نے محبوب کے بارے میں کیا لکھا؟ میں نے کہا بتانا. ہاں قلم کہتی ہے میں نے محبوب کے بارے میں لکھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے کملی والے اللہ نے آپ کے ذکر کو ذکروں میں بلند کر دیا ہے. ہم نے آپ کے ذکر کو ذکروں میں بلند کر دیا ہے. پتہ نہیں آپ کا ذوق بن رہا یا نہیں، میرا تو بن رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر. اللہ نے میرے محبوب کے ذکر کو بلند کیا. ذرا توجہ رکھنا کیسے بلند کیا. اللہ فرماتے ہیں کملی والے آسمان کی بلندیوں پہ میرا ذکر ہوگا، آسمان کی بلندیوں پہ تیرا ذکر ہوگا، زمین کی وسعتوں میں میرا ذکر ہوگا، زمین کی وسعتوں میں تیرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے میں میرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے
سوارے میں تیرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں میرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں تیرا ذکر ہوگا، چاند کی چاندنی میں میرا ذکر ہوگا، چاند کی چاندنی میں تیرا ذکر ہوگا، سورج کی کرنوں میں میرا ذکر ہوگا، سورج کی کرنوں میں تیرا ذکر ہوگا، ستاروں کی جگمگاہٹ میں میرا ذکر ہوگا، ستاروں کی جگمگاہٹ میں تیرا ذکر ہوگا، پرندے کی اڑان پہ میرا ذکر ہوگا، پرندے کی اڑان پہ تیرا ذکر ہوگا، ہوا خلا فضا میں میرا ذکر ہوگا، ہوا خلا فضا میں تیرا ذکر ہوگا، پہاڑ کی طاقت میں میرا ذکر ہوگا، پہاڑ کی طاقت میں تیرا ذکر ہوگا، دریا سمندر کی گہرائی میں میرا ذکر ہوگا، دریا سمندر کی گہرائی میں تیرا ذکر ہوگا، پھول کی خوشبو میں میرا ذکر ہوگا، پھول کی خوشبو میں تیرا ذکر ہوگا، پھلوں کی مٹھاس میں میرا ذکر ہوگا، پھلوں کی مٹھاس میں تیرا ذکر ہوگا۔ میرے محبوب اسی پہ بس نہیں، آدم تا عیسیٰ ہر نبی کی زبان پہ میرا ذکر ہوگا، ہر نبی کی زبان پہ تیرا ذکر ہوگا، ہر نبی کی نبوت میں میرا ذکر ہوگا، ہر نبی کی نبوت میں تیرا ذکر ہوگا، ہر نبی کی شریعت میں میرا ذکر ہوگا، ہر نبی کی شریعت میں تیرا ذکر ہوگا، ہر نبی کی کتاب میں میرا ذکر ہوگا، ہر نبی کی کتاب میں تیرا ذکر ہوگا۔ میرے محبوب اسی پہ بس نہیں، علم والوں کے علم میں میرا ذکر، علم والوں کے علم میں تیرا ذکر، عمل والوں کے عمل میں میرا ذکر، عمل والوں کے عمل میں تیرا ذکر، اخلاق والوں کے اخلاق میں میرا ذکر، اخلاق والوں کے اخلاق میں تیرا ذکر۔ میرے محبوب اگر کلمے میں میرا ذکر ہوگا، کلمے میں تیرا ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا، نماز میں تیرا ذکر ہوگا، قرآن میں میرا ذکر ہوگا، قرآن میں تیرا ذکر ہوگا۔ میرے محبوب نماز جنازہ میں میرا ذکر ہوگا، نماز جنازہ میں تیرا ذکر ہوگا، قبر میں میرا ذکر ہوگا، قبر میں تیرا ذکر ہوگا، پل صراط پہ میرا ذکر ہوگا، پل صراط پہ تیرا ذکر ہوگا، میزان پہ میرا ذکر ہوگا، میزان پہ تیرا ذکر ہوگا، جنت کی نہروں کی لہروں پہ میرا ذکر ہوگا، جنت کی نہروں کی لہروں پہ تیرا ذکر ہوگا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ میرا ذکر ہوگا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ تیرا ذکر ہوگا، اگر حور کے ماتھے پہ میرا ذکر ہوگا، حور کے ماتھے پہ تیرا ذکر ہوگا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کملی والے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قلم کہتی ہے میں نے تو یہ لکھا ہے کہ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ صلی اللہ تو ان کی بات کرتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کشتی پہ بیٹھے، کشتی ٹوٹی، ایک جنگل میں اترے، سامنے شیر آیا، دھاڑتے دیکھ کے حضرت سفینہ کو، حضرت سفینہ فرماتے میں اس کی زبان سمجھتا تو نہیں تھا، مجھے اتنا اندازہ ہو گیا بھی اب غصے میں ہے، میں نے بھی آگے سے کہہ دیا او شیر اگر تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے مجھے حضور کی نسبت پہ ناز ہے۔ فرمایا وہ میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے آگے آگے چلا، میں اس کے پیچھے پیچھے، مجھے وہ جنگل سے باہر نکال کے نا اب منہ کھول کے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، سیرت کی کتابوں میں علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، مجھے تو سمجھ نہ آئی، میں واپس آیا، میں حضور کے قدموں میں حاضر ہوا، میں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضور فرماتے سفینہ وہ آخر میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضور مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں تو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا۔ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے بتا کر گئے ہیں، وہ کہہ رہا تھا سفینہ اگر تو حضور کا غلام ہے میں حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ قلم کہتی میں نے تو یہ کچھ لکھا ہے۔ میرے بھائیو اگر میں قلم کی بات سناؤں یہ تو مستقل عنوان ہے، قلم نے میرے محبوب کے بارے میں کیا کچھ لکھ دیا۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قلم کہتی ہے میں نے تو عظمتیں، شانیں، رفتیں، بلندیاں، یہاں تک لولا محمد لما خلقتک، اگر حضور نے آنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے، میں نے تو یہاں تک لکھا، تو پھر مجھے یوں کہنے دینا کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ میرے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب سنیے گا میرے محبوب کا اخلاق، ابھی تو صرف میں نے آپ کا ذوق بنایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، اب سنیے گا میرے محبوب کے اخلاق کیا ہیں۔ حضرت انس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، معصوم بچے تھے، فرمایا میں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے۔ کتنے سال؟ میرے محبوب نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا انس
یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا؟ فرمایا 10 سالوں میں میرے محبوب نے کبھی مجھے اف تک۔ کیسا اخلاق ہے میرے محبوب کا؟ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی بات میرے محبوب کو آ کر کہی ہو اور اللہ کی نبی کی زبان پہ انکار آیا ہو۔ کیسا اخلاق اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا مدینہ منورہ میں یہ رواج تھا جب فجر کی نماز ہو کے ہٹتی نا تو اللہ اکبر، لوگ اپنے اپنے برتن لے کے آتے، ان میں پانی لے کر آتے، میرے محبوب اس پانی میں یوں ہاتھ داخل کر دیتے، سارا دن لوگ اس پانی میں پانی مکس کر کے اسے استعمال کرتے شفا کے لیے۔ میں قربان جاؤں، حضرت انس فرماتے ہیں جب سخت سردی کا موسم آتا دل نہ چاہتا کہ بندہ اپنے کپڑے سے ہاتھ باہر نکالے، لیکن لوگ پھر وہ برتن لے کے آ جاتے، میرے محبوب ذرا بھی پریشان نہ ہوتے۔ اتنی سردی میں بھی میرے محبوب وہ ہاتھ جو ہے اس پانی کے اندر ڈالتے۔ میں نے کہا بھائی آج ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بڑے نفیس ہیں، کیوں؟ ہمیں اپنے محبوب کی سیرت کا نہیں پتا، ہمیں اپنے محبوب کے اخلاق کا نہیں پتا۔ صحابہ فرماتے ہم کہتے یار یہ لوگ پانی نہ لے کے آئے، لیکن لوگ محبت سے پانی لے کے آتے، میرے محبوب ہاتھ ڈال دیتے اور میرے محبوب کے چہرے پہ پریشانی نہ ہوتی بلکہ میرے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی۔ یہی تو معنی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کملی والے ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات، حضرت حذیفہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، فرمایا ایک دن حضور نے فرمایا حذیفہ آؤ کنویں پہ چلتے ہیں، میں نے غسل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا چلے گئے۔ اب وہاں پردے کا انتظام نہیں تھا، حضرت حذیفہ فرماتے میں چادر لے کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے غسل کر لیا۔ جب حضور نے غسل کر لیا نا، حضور فرماتے حذیفہ اب تو غسل کر، اب تو غسل۔ میں نے سوچا پردے کا انتظام نہیں تو میں غسل کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا ابھی یہ چادر مجھے دے، یہ چادر۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں پریشان، اللہ کے نبی نے چادر کو کھولا، فرمایا حذیفہ میرا حکم ہے غسل کر۔ میں نے غسل کیا تو چادر تو نے پکڑی، تو غسل کرے گا تو چادر امام الانبیاء پکڑیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے بھائیو یہ بڑوں کی باتیں ہم نقل کرتے ہیں، یہ خانقاہی مجالس کا اور کوئی مقصد نہیں، یہ جو دل کی کیفیات ہیں جب تک ایسی باتیں سنے سنائے نہ، ہمارے بڑوں نے بڑوں سے سنی، ہم نے ان سے سنی، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ سلاسل اسی طرح چلتے ہیں۔ سنیے گا اخلاق کسے کہتے ہیں، اور پھر اس درد اور مٹھاس کو بھی محسوس کیجیے۔ میرے محبوب سفر میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو میں مسواک لے کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے 2 مسواکیں تیار کی ہیں، ایک بالکل سیدھی، ایک تھوڑی سی ٹیڑھی ہے۔ اللہ کے نبی آئے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ جو سواری پہ دوسرے صحابی تھے، اللہ کے نبی نے سیدھی مسواک ان کو دی ہے۔ میں اور آپ ہوتے ہم کہتے بھی سیدھی آپ رکھ لے، اے دوئے نو دے دے، دینی ہے نا، لیکن میرے محبوب کی تعلیمات دیکھیے نا، قربان جاؤ، وہ سیدھی مسواک جو ہے اس صحابی کو دے دی۔ وہ صحابی رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے یہ سیدھی مسواک آپ لے لیں، ٹیڑھی مجھے دے دیں۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا میرا دل کرتا ہے کہ ٹیڑھی مجھے دے دے، سیدھی تو لے لے۔ اللہ اکبر، کیسا پیار تھا صحابہ کے ساتھ حضور کا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے میرے محبوب کو اخلاق عظیم عطا کیا ہے۔ اخلاق عظیم کہتے کسے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ حضرت اقدس حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 اخلاق حمیدہ، نمبر 2 اخلاق کریمانہ، نمبر 3 اخلاق عظیم۔ توجہ کیجیے گا، اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین۔ کیا مطلب؟ جو تم پہ جتنا ظلم کرے، تمہیں پریشان کرے،
جتنی تکلیف دے اسے جواب میں اتنی ہی تکلیف دو، جواب میں اتنا ہی پریشان کرو۔ اللہ اکبر۔ اسے اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اسے تکلیف نہ دو وگرنہ ظلم میں شمار ہوگا۔ اخلاق حمیدہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ پھر اخلاق کریمانہ، اخلاق کریمانہ کیا ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دو، بدلہ لو ہی نہ، اسے اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اب آ گئی اخلاق عظیم کی باری۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق عظیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس نے آپ کو پریشان کیا، تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، اسے معاف بھی کر دو اور اسے کچھ عطا بھی کر دو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فرمایا کسی نے تمہیں پریشان کیا، تکلیف دی، اللہ اکبر، اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اس کو معاف کر دو۔ اس کو کیا کر دو؟ اسے معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے اس کے لیے دعا بھی مانگو۔ یہ بڑا مشکل ہے کسی کے لیے دعا مانگنا، جتنا بندے دی لڑائی ہوئے نا وہ دے واسطے دعا مانگنا ہے بڑی اوکھی ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگلی بات وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب معاف کر دیا ہے جیسے پہلے اس کے ساتھ چلتے تھے، اسے اپنے مشورے میں، اپنے کاموں میں شامل کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طرح اسے شامل کرو۔ اسے اخلاق عظیم کہتے ہیں۔ اخلاق، اور یہ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو عطا کیا اور حضور کی نسبت سے اس امت کو عطا کیا۔ میرے بھائیو سنیے گا، اخلاق عظیم کی ایک تشریح اور ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کیا مطلب؟ فرمایا تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک معاف کر دینا، نمبر دو اس پر احسان کرنا، نمبر ایک اسے معاف کر دینا پھر اس کی دل جوئی کرنا، نمبر تین اس پہ کیا کر دینا؟ احسان بھی کر دینا۔ اس پہ علماء نے واقعہ نقل کیا، حضرت حسین، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین کے پاس مہمان آیا۔ جب مہمان آیا نا، آپ نے اپنے غلام کو کہا جا اس کے کھانے کے لیے لے کے آ، جو بھی گھر سے ملے نا وہ لے کے آ۔ وہ گھر گیا، گھر میں شوربہ تھا، اس نے شوربہ گرم کیا، اسے پیالے میں ڈالا، پیالے میں ڈال کے آ گیا۔ جب وہ آیا یوں داخل ہوا کمرے کے اندر، جس جگہ آپ تشریف فرما تھے اس کی توجہ نہیں تھی، دیکھتا کسی اور طرف ہے، چلتا کسی اور طرف ہے، ٹھوکر لگی، گرا، وہ پیالہ بھی گرا، شوربہ بھی گرا، تو کچھ شوربے کے قطرے گرم گرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کے گرے۔ آپ کو غصہ آیا، غصہ اس وجہ سے نہیں کہ شوربہ میرے اوپر گرا ہے، غصہ اس بات پہ آیا کہ اس نے توجہ کیوں نہیں کی۔ اللہ اکبر، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، حضرت حسین کا غلام تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ تو چڑھا ہوا تھا۔ اس نے جب غصے کے آثار دیکھے، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصہ کیا کر جاتے ہیں؟ پی جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے قرآن سنانا، مسکرا پڑے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ذرا گاں آوے نا، ایک نقصان کیتا ہے، ایک قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، اگے آتے نو دسا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت حسین تھے، اس نے قرآن پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ایمان والوں کی علامت ہے غصہ آئے غصہ پی جاتے ہیں۔ حضرت حسین مسکرا پڑے، اس نے دیکھا تیر نشانے پہ لگا ہے، اس نے اگلی آیت پڑھ دی، اللہ اکبر، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ ان کی دوسری علامت یہ ہے وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا بھائی تجھے معاف بھی کر دیا، اس نے کہا تیر نشانے پہ ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر، کہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی احسان بھی کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ یہ اخلاق عظیم ہے، اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو اخلاق کہتے کسے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا عنوان تفصیل طلب ہے، بس میں اشاروں میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہمارے ہاں اخلاق صرف ایک چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ ہم کہتے ہیں اخلاق صرف اتنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق ہے، لیکن یہ کامل اخلاق
میرے بھائیوں کامل اخلاق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اخلاق دل کی کیفیات کا نام ہے۔ پورے عنوان کا خلاصہ اور نچوڑ سنیے گا۔ فرمایا اخلاق دل کی کیفیات کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے جو جذبات ہیں، انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، ان کو اعتدال پہ لے کے آنا، ان کو شریعت کے مطابق ڈھالنا، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں حقوق اللہ کا خیال بھی کرنا، حقوق العباد کا خیال بھی کرنا، یہ دونوں چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ ہمارے ہاں ایک بندہ دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ نہیں بھائی، ابھی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے۔ حقوق اللہ میں جو سب سے اہم چیز ہے اسے چھوڑ رہا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد، ہم لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، چھریاں چلاتے ہیں، دھیمے لہجے سے بولتے ہیں، کہتے جی بڑا اخلاق والا ہے۔ میں نے کہا نانا، نرم لہجے سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن کامل اور مکمل اخلاق نہیں ہے۔ کامل اور مکمل اخلاق کیا ہے؟ دل کی کیفیات، یعنی دل کے اندر جو جذبات ہیں، جو خواہشات ہیں، ان کو اعتدال پہ لے کے آنا، انہیں اللہ کے دین شریعت کے مطابق ڈھالنا، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، کوئی غلطی کرے نا، انسان کو غصہ آتا ہے۔ اچھا، اب ادھر غصہ آیا، بندہ قادر ہے، بندہ غصہ نکال سکتا ہے، لیکن اب کیا کرے؟ اب میرے محبوب کا فرمان سننا۔ میرے محبوب نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو جناب کشتی میں دوسرے پہلوان کو گرا دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے اندر اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ کیا کر لے؟ اب دیکھیے کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی۔ فرمایا غصے کے وقت، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ اگر میں غصہ نہ کڈیا تو میری عزت کٹ جانی، میری عزت۔ اللہ کے نبی فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی روایت سنیے گا، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک بندہ کسی بندے کو تکلیف دے، کیا دے؟ جب تک کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی پریشان نہیں کرتا، اس وقت تک اخلاق کی سمجھ نہیں آتی۔ اخلاق تو اب شروع ہو رہا ہے نا، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم، اب اخلاق تو اب شروع ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا کسی نے کسی کو تنگ کیا، پریشان کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، یہ بدلہ لینے پہ قادر ہے، لیکن اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ کس کے لیے معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے بدلے میں قیامت والے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ بھائیو، دل کی کیفیات، دل کے جذبات کو اعتدال پہ لے کے آنا، یہ اخلاق ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، میرے محبوب نے فرمایا اللہ معاف فرمانے کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، معاف فرمانے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں جو جتنی جلدی جس کی غلطی کو معاف کرے گا، اللہ قیامت والے دن اتنی جلدی ہی اس کی غلطیوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ فرمایا دنیا میں ہمیں تو کسی کا عیب پتہ چلے، ہم تحقیق بھی نہیں کرتے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہیں میں اس پہ بہتان تو نہیں لگا رہا، ہم چل پڑتے ہیں۔ فرمایا کوئی کسی کے ہاتھ ستر پوشی کرے گا، کسی کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ میرے بھائیو سنیے، جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ معاف کرنے پہ اسے کیا کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کا، جس بندے میں 3 خوبیاں ہوں گی، 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ اس کا حساب کتاب آسان بھی فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے اسے جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی وہ 3 عادتیں کون سی ہیں، وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 1، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو۔ اسے تعلق کیا کرو؟ کتنا مشکل کام ہے۔ کوئی بندہ کسی سے تعلق توڑتا ہے، بندہ پھر اپنے نفس پہ زور دے کے، پاؤں پہ، اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کے بندہ اس سے تعلق جوڑتا ہے۔ فرمایا نمبر 1۔ نمبر 2
فرمایا جو تم پہ ظلم کرے نا اسے معاف کر دو، اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ جو تمہیں محروم کرے، روکے، اسے تم عطا کرو۔ فرمایا یہ 3 کام کر لو، اللہ قیامت والے دن حساب بھی آسان فرما دیں گے، اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، بہت سے عنوان کے پہلو، میں ساری باتیں چھوڑ کے چونکہ وقت کافی ہو گیا اب بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اچھا اخلاق، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، علماء نے بہت سی باتیں نقل کی ہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی، ایک عورت عبادات پوری کرتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، لیکن زبان اس کی اچھی نہیں، اپنے پڑوسیوں کو زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جہنم جائے گی۔ دوسری عورت، فرمایا عبادات زیادہ نہیں کرتی، فرائض پورے کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا جنت کے اندر جائے گی۔ دیکھیے اچھا اخلاق کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی، اللہ نے جو بہترین چیزیں انسان کو عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ فرمایا حسن اخلاق ہے۔ جو اللہ نے کسی کو اچھا اخلاق عطا کیا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اسی پہ علماء نے مثال دی ہے، ایک یہودی تھا حضرت عبداللہ بن مبارک، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں رہا کرتا تھا۔ اسے اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پیش آئی، اس نے اپنا مکان بیچنا چاہا، اعلان کیا، لوگوں نے پوچھا ہاں بھئی کتنی قیمت لے گا؟ اس نے کہا 2000 درم لوں گا۔ لوگ کہنے لگے جتنی تیری زمین ہے، جو مکان کی کیفیت ہے، اس کی قیمت تو 1000 درم ہے، تو 2000 درم کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کی قیمت تو 1000 درم ہے، لیکن یہ تو دیکھو یہ پڑوس کس کا ہے؟ یہ پڑوس حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ تمہیں ایسا مکان تو مل جائے گا لیکن ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ جب ولید بن مغیرہ نے میرے محبوب کو مجنون اور دیوانہ کہا نعوذ باللہ، تو اللہ نے میرے محبوب کے اخلاق کو یوں بیان کیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرا خیال تھک گئے تسی ہے نا؟ جو نہیں تھکے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگلی بات سننے والی ہے، میرے محبوب کی عظمتیں بیان کر کے نا، شانیں بیان کر کے، مقام بیان کر کے، اللہ نے پھر ولید بن مغیرہ کو چھوڑا نہیں، اس کی 10 خصلتیں بیان کی۔ کتنی بیان کی؟ قرآن میں ہے۔ کیوں بیان کی؟ تاکہ میں اور آپ اس سے بچ سکیں، اس سے کیا کر سکیں؟ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ سنیے گا، پہلے تو اخلاق عظیم تھا، اب برا اخلاق جو ہے نا اس کی علامتیں آ رہی ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، پہلی علامت فرمایا یہ بدبخت جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ گندہ اخلاق کی پہلی علامت، بات بات پہ جو بندہ قسمیں اٹھائے نا، بات بات پہ جھوٹی قسمیں اٹھائے، فرمایا نمبر 1 جھوٹی قسمیں کھانے والا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ذلیل انسان۔ 2 علامتیں، نمبر 1 جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ جس نے میرے محبوب کو مجنوں کہا نا، اب میرے اللہ اس کو جواب دے رہے ہیں، اور کس انداز میں جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا اس کی خصلتیں دیکھو، یہ جو میرے محبوب کی طرف دیکھ کے باتیں کرتا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ نمبر 2 ذلیل بدبخت انسان ہے، ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، فرمایا تانا دینے والا، عیب لگانے والا۔ سنو میرے بھائیو، یہ اخلاق رذیلہ ہے، میں نے اور آپ نے اس سے بچنا ہے۔ نمبر 1 تانا دینے والا، کسی غریب کو، کسی مستحق کو کچھ دے دیا، پھر جب موقع آیا اسے تانا مارا، فلاں وقت پہ میں نے تیرے ساتھ یوں نہیں کیا تھا۔ یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 2 فرمایا عیب لگانے والا، کہ وہ لوگوں پہ بجا بلا عیب لگاتا پھرتا ہے،
چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ان پہ تہمت لگاتا پھرتا ہے، یہ برے اخلاق کی علامت ہے۔ تحقیق کرنی نہیں، بات کی تہ تک جانا نہیں اور یوں ہی بات کو اچھال دینا۔ نمبر 3 فرمایا حماز مشاء بنمیم، تیسری اس کی چوتھی علامت یہ ہے کہ غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا غیبت اور چغلی کرنا یہ بھی بد اخلاقی کی نشانی ہے۔ نمبر 1 جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، نمبر 2 ذلیل بدبخت انسان ہے، نمبر 3 تانا دینے والا، عیب لگانے والا، نمبر 4 چغلی کرنے والا۔ آگے فرمایا سنو، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم۔ نمبر 1 فرمایا نیکی سے روکنے والا، نیکی سے منع کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا سخت مزاج ہے، چھٹی علامت کیا ہے؟ سخت مزاج ہے۔ اور نمبر 7 آگے فرمایا یہ بڑا گنہگار ہے۔ 7 علامتیں بیان کی ہیں، مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلك زنیم۔ آگے جو علامتیں بیان کی ہیں وہ بڑی کمال کی علامتیں ہیں۔ فرمایا سنو، عتل بعد ذلك زنیم، یہ سخت مزاج بھی ہے اور جناب والا حد سے گزرنے والا بھی ہے، اور جناب یہ لوگوں یہ گناہوں میں بہت آگے گزرا ہوا۔ عتل بعد ذلك زنیم، فرمایا یہ حرام کی پیداوار بھی ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم، فرمایا یہ سخت مزاج اور حرام کی کیا ہے؟ پیداوار ہے۔ جب میرے محبوب نے قرآن کریم کی یہ آیتیں بیان کی نا تو یہ ولید بن مغیرہ اس نے تلوار لی اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ کس کے پاس چلا گیا؟ اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہنے لگا اگرچہ میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ہے لیکن ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ نکلتا ہے۔ اس نے کہا باقی جتنی بھی انہوں نے میری علامتیں بیان کی ہیں نا یہ ساری ٹھیک ہیں، یہ ساری میرے اندر ہے۔ میں جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہوں، نیکی سے بھی روکتا ہوں، میں سخت مزاج بھی ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، میں لوگوں پہ عیب بھی لگاتا ہوں، میں تانے بھی مارتا ہوں، لیکن یہ جو بات ہے نا زنیم والی کہ میں حرام کی پیداوار ہوں، یہ تو مجھے بتا میں حلال دا یا حرام دا؟ اللہ اکبر۔ ماں کہنے لگی تو حرام دا تو کی ہے؟ پتہ چلا جو نبی کی توہین کرے وہ حلال کا ہو سکتا ہے؟ کہا تو حرام کا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تیرے باپ کی جائیداد بہت تھی، اولاد کے قابل نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ میرا مال میرے مرنے کے بعد میرے بھتیجوں کے پاس جائے، میں تو نہیں جانے دیتا، جس طرح بھی ہے اولاد پیدا کر۔ کہا میں نے ایک ملازم کے ساتھ منہ کالا کیا تو پیدا ہوا۔ قرآن کہتا ہے عتل بعد ذالک ان کان ذا مال و بنین۔ اس کی آخری 2 علامتیں یہ بیان کی ہیں، کہا یہ جو وہ سارے کام کرتا ہے نا 2 وجہ سے کرتا ہے۔ ایک تو اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہے، نمبر 2 مال بھی دیا ہے، اپنی اولاد پہ اتراتا ہے۔ ولید بن مغیرہ اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے اور اللہ نے اسے جو مال دیا ہے اس مال پہ اتراتا ہے۔ تو بھائیو پتہ چلا اخلاق رذیلہ یہ 10 علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، میں نے اور آپ نے ان علامتوں سے بچنا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم، اور دنیا والوں پریشان نہ ہونا، ہم اس ظالم کے ناک پہ، اس کا جو ناک ہے نا یہ جناب والا سونڈ ہاتھی کے سونڈ جیسا، ہم اس پہ نشان لگائیں گے۔ کیوں نشان لگائیں گے؟ قیامت والے دن یہ علیحدہ ہی نظر آئے گا تاکہ دنیا کو جو پتا چلے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ روایات میں آتا ہے جب یہ جنگ بدر میں آیا نا تو ایک صحابی نے تلوار کا وار کیا جو اس کے ناک پہ لگا، ایسا لگا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن نشان باقی رہا۔ اللہ نے دنیا میں بھی نشان لگا دیا، آخرت میں تو نشان لگنا ہی لگنا ہے۔ میرے بھائیو اس ساری بات کو بیان کر کے قرآن نے دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں، ایک اخلاق عظیم ہے، ایک اخلاق رذیلہ ہے۔ ہم نے اخلاق رذیلہ کی جو علامات ولید بن مغیرہ کی 10 علامتیں ہیں ان سے بچنا ہے اور اپنے محبوب کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، انہی آیات سے متعلق یہ بات بھی ہے، یہ ضروری ہے۔ فرمایا اخلاق کی ایک نشانی یہ بھی ہے، یمن کے اندر سنا ایک شہر ہے، اس میں ایک آدمی تھا بڑا مالدار تھا، اس کی عادت تھی، اس کی عادت کیا تھی
کہ اس کا جو بھی پھل گرتا نا وہ اٹھا کے غریبوں کو دے دیتا. کہو سبحان اللہ. کیا کر دیتا؟ غریب لوگوں کو دے دیتا. پھر جب فصل تیار ہوتی، لوگ فصل کاٹنے آتے تو بھوسے کے ساتھ کچھ دانے بچ جاتے ہیں، وہ بھی ان کو دے دیتا، وہ بھی نہ لیتا. اور اس کے علاوہ بھی ان کا بہت خیال کرتا. اولاد کہتی بھی ساڈے بابے نو کی ہویا ہے، انہیں سارا کچھ لوکاں نو کھوا دینا ہے. اللہ اکبر، انہوں مرن دیو پھر اسی ویکھدے ہیں. وہ بیچارہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا نا، اب اولاد آئی، انہوں نے کہ ایک دانہ بھی کسی نو نہیں دینا، ایک دانہ بھی یہ جو گرتا ہے نا یہ بھی نہیں دینا، کسی کو نہیں دینا. اب بڑے خوش ہیں بھی اسی کسی نے کوئی شے نہیں دیتی. فصل پوری این تیار ہے تے سویرے کٹنی ہے. سویرے کی کرنی ہے؟ سارے خوشی خوشی جا رہے ہیں. جب گئے نا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جب اپنی فصل میں پہنچے تو وہ جل کے خاک ہو چکی تھی. کیا ہو چکی تھی؟ دیکھتے ہیں، کہتے یار اپا پول گئے، رستہ پول گئے، یہ ہماری فصل ہے ہی نہیں، یہ ہماری زمین ہے ہی نہیں. دوسرا کہنے لگا، تیسرا کہنے لگا ہماری ہے، ہم نے جو کام کیا ہے نا اللہ ناراض ہو گیا. اسی وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے پھر ان کو سب کچھ لوٹا دیا. تو بھائیو، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، میرے محبوب کے جو اخلاق حمیدہ، ہم نے اپنے دل کی کیفیات پہ اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے. صرف زبان سے میٹھا نہیں بولنا، زبان سے میٹھا بولنا، مسکرا کے بولنا بھی اخلاق ہے. لیکن میرے اور آپ کے دل کی کیفیات ایسی ہو جائیں، حقوق اللہ کی بات آئے پھر بھی ہمارا دل ہمیں دائیں بائیں نہ جانے دے، حقوق العباد کی باری آئے پھر بھی ہمیں دائیں بائیں نہ جانے دے. اور ولید بن مغیرہ کی جو 10 گندی خصلتیں بیان ہوئی ہیں، ہم نے ان 10 کی 10 خصلتوں سے بچنا ہے. خصوصاً جھوٹی قسمیں کھانا آج رواج بن چکا ہے، غیبت کرنا آج رواج بن چکا ہے، تانے مارنا آج رواج بن چکا ہے، لوگوں پہ عیب لگانا آج رواج بن چکا ہے، آج نیکیوں سے روکنا یہ رواج بن چکا ہے، سخت مزاجی پہ فخر کرنا یہ مزاج بن چکا ہے. ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اور جو آخری مثال قرآن نے دی ہے نا باغ والوں کی، کہ ہم نے ویسے نہیں کرنا جیسے بیٹوں نے کیا ہے، ہم نے ان کے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو اللہ نے حق مقرر کیے ہیں صدقہ زکوٰۃ خیرات کا، اس کو بھی کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.